بھائیو، اگر آپ امریکہ میں یا ایون کینیڈا میں، یورپ میں کہیں پہ بھی اسالم پہ ہیں یا آپ اسالم کا کیس کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، یہ ویڈیو جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آئے گی۔ آپ مجھے یاد رکھیں گے جب آپ اسالم کے کیس میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو ذرا آخر تک دیکھیں، یہ ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا ہر ایک سینٹنس، ہر ایک پیراگراف آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ میں نے بہت ہی ریسرچ کے بعد اور بہت ہی ریسورسز استعمال کرنے کے بعد یہ انفارمیشن حاصل کی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پلیز اس کو آپ دیکھیے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کے کہ اگر آپ نے اسالم کیا ہے تو کسی نہ کسی دن آپ کا یا تو یو ایس آئی ایس میں انٹرویو ہوگا یا امیگریشن کورٹ میں انٹرویو ہوگا۔ بغیر انٹرویو کو آپ کو نہ کوئی گرین کارڈ دیتا ہے، نہ آپ کو وہ پرمٹ، وہ کینیڈا کے پرمٹ ملتے ہیں، نہ آپ کو یو کے میں ملتے ہیں، کہیں بھی نہیں ملتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ یاد رکھیں گے جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے، تو آپ کو پھر میری ویڈیو یاد آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ وہ جو آپ کیسے جائیں گے وہاں پہ، کیا پریپریشن ہوگی، اس کے لیے تو میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے میری یوٹیوب پہ۔ وہ ویڈیو آلریڈی پڑی ہوئی ہے چند دن پہلے کی، کہ آپ نے کون سی پریپریشن کرنی تھی، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، تو اس پہ میں نہیں جاتا۔ میں صرف آپ کو اس ویڈیو میں آپ کی اور آپ کے جو اسالم کا آفیسر ہے اس کا انٹریکشن بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا، وہ کیا چاہتا ہے آپ سے اور آپ نے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ اسالم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس ملک سے آیا ہوں، جس ملک سے بھاگ کر آیا ہوں، وہاں پر جو ہے تو میری پروسیکیوشن کا مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے پروسیکیوٹ کر رہے تھے، اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ میں اسالم کی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اب آپ کا وہ یو ایس اے ایس کا آفیسر جو ہے، وہ یہ آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے اوریجنل فارم میں، ایک فائل میں، تاکہ مانگے آپ کو دے دیں۔ لیکن وہ آپ سے، آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ کیا پروسیکیوشن ہو رہی تھی، آپ کو بتائیں جی کیسے ہو رہی تھی۔ اگر آپ اسے کہیں جی مجھے کوئی تپڑ مار رہا تھا، کسی نے مجھے لاتیں مار دی تھی، کسی نے باندھ لیا تھا، یہ پروسیکیوشن نہیں ہے۔ آپ جو ہے، اگر آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ کی کوئی انجری ہوئی ہے، خون نکلا ہے، کسی نے سر پاٹ دیا، آپ کے پاس میڈیکل جو ہے اس کے رسیدیں ہیں، گئے ہیں وہاں پہ، اب یہ جو ہے یہ ایک پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی پرسنل وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کی ساتھ دشمنی ہوگی، جس طرح پٹھان لوگ ہر جگہ پہ دشمنی ہوتی ہیں، اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے کہ امریکہ آ جائیں۔ وہ کہیں گے جی آپ کسی اور اسٹیٹ میں چلے جاتے، گورنمنٹ کو آپ کمپلین کر لیتے، ایف آئی آر کاٹ لیتے، پولیس رپورٹ کر دیتے، کوئی اور جگہ جاتے، کسی اور ملک میں چلے جاتے، امریکہ کیوں آ گئے ہیں، تو وہ آپ کا کیس امیڈیٹلی فیل ہو جائے گا۔ اب آپ انہیں بتانا ہے جی کہ جی میں وہاں پر یا تو کچھ ایسے ممبر ہیں یا گورنمنٹ تھی، وہ مجھے جو ہے مارتی پیٹتی تھی، اور پھر اگر انہیں مارا نہیں بھی، آپ کے پاس کوئی زخم نہیں ہے آپ پر، تو پھر سائیکولوجیکل جو ایفیکٹ آپ پہ ہو رہا تھا، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب تپڑ کسی نے آپ کو مار دیا، یہ اس میں آ جاتا ہے جی کسی نے تپڑ مار دیا، اور کوئی لوگ جو ہے تو مجھے دیکھ کر اس کو دوسری طرف دیکھنا شروع کر لیتے تھے۔ میں کہیں پہ جاتا تو لوگ اس محفل سے اٹھ جاتے یا مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ میرے بچوں کو اسکول میں وہاں پہ تکلیف تھی، لوگ اس سے جو ہیٹنس کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں کمبائن کر کے آپ اس کو ایک سائیکولوجیکل ڈانچہ دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل بڑا ایفیکٹ ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو کسی نے نہیں بھی مارا، لیکن وہاں پر میری زندگی بالکل جہنم کی طرح ہو گئی تھی، میں وقت نہیں گزار سکتا تھا، میں اور میرے بچے یا میرے بیوی سائیکولوجیکلی اتنے افیکٹ ہو گئے تھے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا کہ ہم مارنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے، اور اگر ہم نے گورنمنٹ کو کمپلین بھی کیا تو وہاں کی گورنمنٹ کچھ نہیں سننا چاہتی اور نہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتی تھی، اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ آ گئے، اب کیا؟ اب تو آپ یہاں پہ رہ گئے، آپ واپس نہیں جائیں گے، آپ کے فیوچر جو ہے وہ پروسیڈنگ کا کیا ہوگی؟ اب کیا کہیں گے جی کہ اگر واپس گیا تو کیا وہی لوگ آپ کو دوبارہ ماریں گے؟ کیا وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں؟ کیا گورنمنٹ آپ کے انتظار میں ہے؟ گورنمنٹ تو الگ چیز ہے نا، وہ تو اگر آپ کے پاس وہاں پولیٹیکل اسائلم آپ نے لیے ہوئے ہے، وہ تم کو پتہ ہوگا کہ بھئی آپ وہاں نہیں جا سکتے، تو وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن 99% لوگ جہاں پہ آتے ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم کے نہیں ہوتے، وہ پرائیویٹ اسائلم وہ مانگتے ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہوتے۔
تو پھر آپ وہاں پر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیے، جن حالات میں وہاں سے نکلا تھا، ان حالات سے اور بھی لوگ وہاں پہ زیادہ سفر ہو رہے ہیں اس وقت، اور مجھے ان کی کنڈیشنز کا پتہ ہے کہ وہ سفر ہو رہے ہیں. ایک پیٹرن چل رہا ہے وہاں پہ. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا کسی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی. جو وجہ سے ہو رہا تھا وہ ایک پیٹرن وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت، اور مجھے یہاں وہاں کی نیوز پیپر سے یا اور رپورٹ جو ہیں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ جو ہیں، ان سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اب بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو میں اگر واپس بھی چلا گیا، آپ مجھے بھجوا دیے، تو انہی حالات سے مجھے دوبارہ دو چار ہونا پڑے گا، اور شاید میں وہاں سے دوبارہ زندہ نہ نکل سکوں. مجھے میری پراسیکیوشن ہو جائے گی. اب آپ نے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ کنیکشن کیا ہے آپ کا؟ بھائی دیکھیے، وہاں پہ 5 چیزیں جو امریکہ میں آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. 5 چیزوں پہ. ریلیجیس پراسیکیوشن پہ مل جاتا ہے آپ کو. ریس پہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ کا ریس ہے. آپ کی نیشنلٹی پہ آپ کو وہاں پہ پراسیکیوشن ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے نیشنلٹی کے آدمی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، پراسیکیوشن آپ کی ہو گئی، یا لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. اور پولیٹیکل اوپینین ہے، یا ایسے آرگنائزیشن ہے جس کے آپ ممبر ہیں. میں آپ کو تھوڑی مثالیں دے دیتا ہوں اس کی. ریس ہے جی، آپ تھوڑے بہت کالے ہیں وہاں پہ، وہ جی نفرت کرتے ہیں ان سے. جہاں بھی جاتے ہیں نفرت کرتے ہیں، کالا ہے. بچوں کی بھی نفرت ہے، میری بھی نفرت ہے. اور جہاں بھی جاتے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، جاب سے نکال دیتے ہیں یا جاب دیتے ہی نہیں ہیں. اسکول میں ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے تو وہ زیادتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ضرور رنگ ان کا اس قسم کا ہے. یا ہمارا ریلیجن جو ہے ایسا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیجس جو ہے وہ نہیں ملتا، تو وہ ہر جگہ پہ ہمیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں. کافی لوگ ہیں جو مثلاً قادیانی ہیں اور کچھ ہیں جو وہاں پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کی بیان کر سکتے ہیں اس کو. پھر آپ کی نیشنلٹی ہے. اور کلاسیکل ایگزامپل میں بتا دوں کہ جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے تھے، اب ان کو افغانی بولتے ہیں، ان کو کہیں بھی کوئی جگہ نہیں دیتے. حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں. تمام بزنس انہوں نے کنٹرول کیے ہیں، ان کے بغیر ہماری بزنس چل نہیں سکتی. لیکن ان کو کوئی نزدیک نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کہ وہ حالانکہ وہ اب ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، زیادہ غیرت والے ہیں، زیادہ بہادر ہیں، زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑے محنت کش لوگ ہیں. لیکن یہ افغانی ہے جی، ان کی انسلٹ ہوتی ہے. اب یہ کلاسک کیس ہے اس کا، کہ اگر آپ نیشنلٹی کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. یا پولیٹیکل اوپینین تو ہر ایک جانتا ہے کہ جی ہم فلاں پارٹی سے ہماری پولیٹیکل جو ہے وہ ہماری اوپینین تھی، اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ پراسیکیوٹ کر رہے ہیں. لوگ بھی ہمیں پسند نہیں کرتے. جس گلی میں رہتے ہیں اور لوگوں وہ کسی اور پارٹی کے لوگ ہیں، ہمیں پسند نہیں کرتے، ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو وہ الگ چیز ہے. اور پھر ہے ممبرشپ ان اینی آرگنائزیشن. آپ اگر صاف صاف بتاتا ہوں، آپ وہ لیسبین اور گیز جو ہیں وہاں پہ، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں کہ آپ لیسبین اور گے ہیں، لیکن یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے آپ ممبر ہیں. تو آپ وہاں پر ان کو آپ کے ہجڑے بولتے ہیں، یا ان کو آپ چوڑا بولتے ہیں. اور ہجڑا جو ہے وہ صحیح بندہ ہوگا کہ ہجڑا ہے جی، آپ سے وہ نفرت کریں گے. جگہ جگہ پہ آپ کو وہ اپنی کسی نام سے پکاریں گے، آپ کی انسلٹ ہوگی، اور آپ کو وہاں پہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ان کو بتا دیں جی کہ یہ میرے ریزن تھے جس کی وجہ سے میں آیا تھا. نفرت ہو رہی تھی، فلاں چیز سے ان سے نفرت ہو رہی تھی، اور گورنمنٹ ہم کو نہیں بچا سکی. ہمارے بچے سے بھی نفرت ہو رہی تھی. ہمیں سائیکولوجیکل، ہمیں کسی نے مارا تو نہیں ہے، لیکن اگر مارا ہے تو بتا دیں جی، یہ میرے پاس رپورٹ ہے گورنمنٹ کی، اسپتال کی رپورٹ ہے، لوگوں نے مارا پیٹا بھی ہے ہمیں. لیکن وہاں سے ہم نفرت ہو رہی تھی، اور اس نفرت کو آپ اگر ملا دیں، یہ تمام سائیکولوجیکل ہمیں اتنے فک کر دیا تھا کہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے تھے. پھر دوسرا، جب ہم واپس جائیں گے، اس وقت بھی ان لوگ جس حالات سے ہم گزرے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اتنے لکی نہیں تھے کہ باہر نکل آئے. ان سے نفرت ہو رہی ہے، ان کو جو ہے پراسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی جو ہے انفارمیشن ہمارے پاس جو ہے تو گورنمنٹ رپورٹ سے بھی ہے، اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس بھی ہے. اور اگر آپ گوگل کو چیک کریں، اس میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم واپس گئے تو دوبارہ وہاں پہ اس طرح پھنس جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ آپ اس کو اب کیسے کنیکٹ کریں ان کو کہ جی یہ ریلیجن کی وجہ سے ہے، یا پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے تھی، یا نیشنلٹی کی وجہ سے تھی، یا ہمارا ریس ایسے ہے، ریس کی وجہ سے ہے. ہم شیعہ ہیں، ہم سنی، ہم وہاں پہ رہنے نہیں دیتے. ہم ہندو ہیں، مسلمان رہنے نہیں دیتے. ہم سکھ ہیں، عیسائی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ پھر کنیکٹ کر سکتے ہیں.
اور اس پہ آپ جو ہے تو جب ان سے یہ چیزیں بتا دیں، وہ کہیے کوئی پروف ہے آپ کے پاس ہو تو بتا دیں اس کو، ضرور بتا دیں، اپنے فارم لے جائیں، اگر نہیں بھی لیکن آپ نے یہ باتیں ان کو کر دی، ان کے دماغ میں بات آ جائے گی کہ بھئی یہ آدمی واقعی وہاں سے پراسیکیوٹ ہو رہا تھا اور دوبارہ بھی ہو جائے گا، جب واپس جائے گا وہ کنونس ہو جائے گا اور آپ وہاں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور یہ انفارمیشن مجھے ایک ایسی جگہ سے ملی ہیں جو USCIS سے ریٹائر ہو گیا تھا، اور وہ اسائلم کا آفیسر تھا، اور ابھی وہ اسائلم کا وکیل ہے۔ اس کی اجازت کے بعد میں آپ کو اس کا نمبر بھی پر دے سکتا ہوں، اور یہ چیزیں اس کے بیان کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پلیز اس کا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کا انٹرویو آ رہا ہے تو آپ بھی اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔